International students can now work more than 30 hours a week in the UK. Yes, this is a good news for international students. Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. International students can now work more than 30 hours a week in the UK. Yes, this is a good news for international students that is being circulated among different social media platforms and different blogs کہ کیا بھائی اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یو کے نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو جو کہ پریویسلی اٹ واز 20 آورس الاؤ تھے یو کے میں بچوں کو کام کرنے کے لیے، اس کو اب بڑھا کے 30 آورس کر دیا گیا ہے، اور ایون کہ کنسیڈریشن یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ 30 آورس کا جو کیپ ہے وہ بھی ختم کر دیں گے اور اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہاں پہ ان لمیٹیڈ آورس کام کر سکتے ہیں. از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا اپڈیٹ آئی ہیں یو کے سے جو کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ایک گڈ نیوز ہو سکتی ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں رشی سناک کی ایک پریس کانفرنس سے، اسٹیٹمنٹ سے جو کہ انہوں نے 2-4 دن پہلے دی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ بزنسز آر کرائنگ فار دا ہیومن ریسورس. دس شوز کہ یو کے میں ابھی بھی ایک کہہ لیں کہ شارٹیج ہے لیبر کی، ہیومن ریسورس کی، اور انہوں نے کہا کہ وی آر شارٹیج آف 1.3 ملین جابس. ہمارے پاس 13 لاکھ جابس ابھی بھی اویلیبل ہیں اور بزنسز آر کرائنگ فار دا امپلائیز، اور ہمیں بندہ نہیں مل رہا. اور اسی کو بنیاد بنا کے ایک اسٹیٹمنٹ آئی اور جس میں کہا گیا کہ جی یو کے کو جو پارٹ ٹائم ورک الاؤ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو، اس کو بڑھا کے ویک میں 20 آورز ہے اس کو 30 آورز کر دینا چاہیے، یا پھر اسے فار دا ٹائم بینگ بالکل ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم سے جو ہے نا وہ لیبر شارٹیج مینیج نہیں ہو رہی. اچھا، اس سے پریویس دیکھتے ہیں کہ جو ایجوکیشن منسٹر تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو کرو کرنے لگے ہیں اور ہم جو ہے نا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ منیمائز کریں گے فار دا یو کے، جس پہ ان کو اچھا خاصا بیک لیش ملا. اور جو ہیڈ آف یونیورسٹیز ہیں یو کے میں، جو تمام یونیورسٹیز کے ہیڈ ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو کرو کیا تو یونیورسٹی ساری جو ہے نا وہ بینکرپٹ ہو جائیں گی، چونکہ وی آر ریلائنگ ہیویلی آن دا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. چونکہ ابھی جو ڈیٹا ریلیز ہوا ہے اس کے مطابق یو کے جو اپنے اسٹوڈنٹس ہیں دے ہیو اے شارٹیج آف 14% جو ان کے ہوم اسٹوڈنٹس ہیں ان کا رجحان یونیورسٹی کی طرف کم ہو گیا ہے. دیٹس وائی دے آر ریلائنگ آن دا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. اب یہاں پر گیم کیا ہے؟ گیم یہ ہے کہ کچھ بینیفٹس یو کے اٹیچ ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کچھ اسٹوڈنٹس کے اٹیچ ہیں یو کے ساتھ، جس کی وجہ سے یو کے کنفیوز ہے کہ اف یو وانٹ ٹو اپلائی ان اینی یونیورسٹی ان اینی کنٹری، کینیڈا، یو ایس اے، یو کے، سویڈن، ملیشیا، جسٹ سمپلی لاگ ان ٹو edify.pk/apply and you will get a simple information form. application form ہے، اس کو آپ نے فل آؤٹ کرنا. there is no application fees. آپ جیسے ہی فارم سبمٹ کریں گے we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor. اور پھر اس کاؤنسلر سے آپ بات کر کے اپنی اسیسمنٹ کروا سکتے ہیں، ان سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. and we now have a designated portal system for all students. اگر آپ کسی بھی کنٹری میں بیٹھ کے، کسی بھی شہر میں بیٹھ کے پاکستان کے اپنا پروسیس سٹارٹ کرواتے ہیں، یو ول بی اسائنڈ بائی اے اسٹوڈنٹ پورٹل، جہاں پر آپ اپنی اپلیکیشن کو ٹریک کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ اپنا اسٹیٹس ٹریک کر سکتے ہیں. ہم نے کرنا کیا؟ یہ بھی بات کوٹ کی گئی ہے کہ جس طرح کینیڈا نے اور آسٹریلیا نے ورکنگ آورس کو ختم کیا اور آسٹریلیا نے الاؤ کر دیا کہ بھئی اب بچے جو ہے نا وہ ان لمیٹیڈ آورس کام کر سکتے ہیں، جو کہ پھر ابھی 30 جون کو واپس ریوائز کر رہے ہیں، وہ اس کو واپس جو ہے نا 48 آورس میں لے کے جا رہے ہیں. یہ بات بھی پیش کی گئی کہ بھائی اس کو جیسے کہ آسٹریلیا نے اپنی جو شارٹیج ہے اس کو کور کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو الاؤ کیا تھا ان لمیٹیڈ آورس کام کرنے کے لیے، اسی طرح یو کے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی شارٹیج پوری کرنے کے لیے جو ہے نا بچوں کو الاؤ کرے کہ وہ وہاں پر 30 آورس یا 30 آورس سے زیادہ کام کر سکیں. اچھا، اب یہ کیا امپلیمنٹ ہو گیا ہے؟ نہیں، ابھی یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. ابھی تو یہ صرف ایک سجیشن ہے. جس طرح ابھی کچھ ٹائم پہلے میں ابھی کاؤنسلنگ سیشن دے رہا تھا، ایک بچے نے مجھے کہا کہ سر سننے میں آیا کہ PSW بند کرنے لگے ہیں، جو کہ بالکل ایک فیک نیوز ہے. چونکہ یو کے اس وقت ہیویلی ریلائی کر رہا ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر، اس کی اکانومی کا اچھا خاصا جو ہے نا برڈن
وہ اسٹوڈنٹس شیئر کر رہے ہیں، جابس کر رہے ہیں وہاں پر، ایک اچھا کیش فلو مینیج ہوا ہوا ہے ان کا، آئی ایچ ایس پے کر رہے ہیں، یونیورسٹی فی پے کر رہے ہیں. اوبیسلی تھرڈ ورلڈ کنٹری کی مجبوری یہ ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کے پاس ہائر ایجوکیشن اتنا اچھا نہیں ہے، ان کے پاس اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہی بچے پاکستان میں کام کر سکیں اور یہاں پہ ایک اچھا جو ہے نا وہ ارننگ ہینڈ بن سکیں اپنے گھر والوں کا. تو بینگ اے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہمیں ضرورت ہے فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی، اور ان کے جو اپنے وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں یو کے کے، وہ کام کر کے جو ہے نا خوش نہیں ہیں، وہ کام نہیں کرتے، ان کی اپنی ایک لائف ہے، ان کی اپنی ایک موج ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر ہیومن ریسورس کی کمی بھی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر یونیورسٹیز میں ڈاؤن فال آ رہا ہے نیشنل اسٹوڈنٹس کا، جو کہ وہ فلفل کرنا چاہ رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس سے. اب یہاں پر کوشچن بچے کرتے ہیں کہ کیا پی ایس ڈبلیو بند ہو جائے گا؟ وہ نہیں بند ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آسٹریلیا نے اپنا پی ایس ڈبلیو انکریز کر دیا، 2 سال سے اٹھا کے 4 سال کر دیا. اچھا، اب اس سرکمسٹانسز میں جہاں پہ کینیڈا بھی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے جو ہے نا ورکنگ پی ایس ڈبلیو کو ریوائز کروں گا، میں جو ہے نا نیٹ امیگرینٹ کو انکریز کروں گا، اس سچویشن میں یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا آپس میں ان کی ریس لگی ہوئی گلوبل ٹیلنٹ کی، جو کہ جو یو کے کی جو منسٹر ہیں، سوری آسٹریلیا کی جو اس کی مائگریشن کی جو منسٹر ہے، وہ یہ کہہ بھی چکی ہیں کلیئر آن آئل کہ وی آر ان اے گلوبل ریس آف ٹیلنٹ. تو اس سرکمسٹانسز میں یو کے کبھی بھی افورڈ نہیں کرتا کہ وہ اپنا پی ایس ڈبلیو بند کرے، بلکہ الٹا وہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو الاؤ کریں کہ وہ زیادہ دیر کام کر سکیں، تاکہ جو ہماری شارٹیج ہے لیبر کی وہ ختم ہو سکے. جس کے اوپر رشی سناک نے کہا کہ بزنسز آر کرائنگ فار دا امپلائیز، ہمیں یہاں پر بندہ نہیں مل رہا کام کرنے کے لیے، ہمیں مزید جو ہے نا وہ نیٹ مائگریشن چاہیے. اور وہ فلفل کہاں سے ہونی ہے؟ ان ٹرمز آف اسٹوڈنٹس نے فلفل کرنی ہے جا کے انڈیا سے، پاکستان سے. اور دس شوز کہ ابھی یہ والا سال اور اس سے اگلا سال، 2 سال تو ایٹ لیسٹ یو کے کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ اسی پیس کے اوپر چلے گی، اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا مزید بینیفٹ ہوگا. اب یہاں پر اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھائی آئدر آسٹریلیا، آئدر یو کے اور آئدر کینیڈا، کیونکہ یہ 3 کنٹری ہیں میجر جہاں پہ پاکستان سے ایڈمیشن ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں کہ آپ کس کنٹری کے لیے ایلیجیبل ہیں بھی ہیں کہ نہیں. اب دیکھیں آسٹریلیا میں بہت زیادہ لمیٹیشنز ہیں، اے سی سی اے والا بچہ وہاں پہ جلدی پلیس نہیں ہوتا. اسی طرح آپ کا جو گیپ ہے 2 سال سے زیادہ، 4 سال سے زیادہ، وہ آسٹریلیا انٹرٹین نہیں کر رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جی ٹی اے کی ریکوائرمنٹس کتنی ہائی کر دی ہیں، ویزا ریفیوزل جو ہے نا وہ بھی آنا اسٹارٹ ہو گیا. کینیڈا کی بات، اف یو وانٹ ٹو اپلائی ان اینی یونیورسٹی ان اینی کنٹری، کینیڈا، یو ایس اے، یو کے، سویڈن، ملیشیا، جسٹ سمپلی لاگ ان ٹو edify.pk/apply and you will get a simple information form. application form ہے، اس کو آپ نے فل آؤٹ کرنا. there is no application fees. آپ جیسے ہی فارم سبمٹ کریں گے we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor. اور پھر اس کاؤنسلر سے آپ بات کر کے اپنی اسیسمنٹ کروا سکتے ہیں، ان سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. and we now have a designated portal system for all students. اگر آپ کسی بھی کنٹری میں بیٹھ کے، کسی بھی شہر میں بیٹھ کے پاکستان کے اپنا پروسیس سٹارٹ کرواتے ہیں، یو ول بی اسائنڈ بائی اے اسٹوڈنٹ پورٹل، جہاں پر آپ اپنی اپلیکیشن کو ٹریک کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ اپنا اسٹیٹس ٹریک کر سکتے ہیں. بات کریں تو ایس ڈی ایس کے اندر فال کرنے کے لیے آپ کو اچھا بجٹ چاہیے. صحیح ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کینیڈا ہے، یو کے ہے، آسٹریلیا ہے، تینوں کنٹریز آلموسٹ جو ہے نا وہ ایکولنٹ ہیں. اٹس جسٹ لائک یو آر کمپیئرنگ ہونڈا سوک، گرینڈی اینڈ الانٹرا. آئی تھنک ہونڈائی کی گاڑی ہے. تینوں کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں تو کوئی بینیفٹ سوک کے اندر ہے، کوئی بینیفٹ الانٹرا کے اندر ہے، کوئی بینیفٹ گرینڈی کے اندر ہے. تینوں ایک ہی لیگ کی گاڑیاں ہیں. اسی طرح جو کینیڈا ہے، یو کے ہے، آسٹریلیا، یہ بھی ایک ہی لیگ کے کنٹریز ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، آپ کی پریفرنسز کیا ہیں. آپ کے ریلیٹیوز بیٹھے ہیں یو کے اندر، آپ کے دوست بیٹھے ہیں آسٹریلیا کے اندر، اٹ ویریز. اب کافی زیادہ بچوں نے گیپ کی وجہ سے آسٹریلیا سے ریفیوز بھی کروا لیا ہے، حالانکہ گیپ ان کا سال ڈیڑھ کا تھا، جس کی وجہ پھر بھی انہوں نے ویزا ریفیوز کروا لیا. اب ان کے پاس آپشن نہیں کوئی بچ رہا. ناؤ دے آر پلاننگ ٹو موو یو کے، کہ ہم یو کے اپلائی کر لیتے ہیں. تو آلویز پلے یور کارڈز ویری ویل. پہلے آپ اسیسمنٹ پراپرلی لیں، اور صرف ایک رسک بیس کے اوپر اپلائی نہ کریں کہ بس دیکھی جائے گی، جانا تو میں نے ادھر ہی ہے. اس کے اوپر آپ کی پروفائل بھی خراب ہوگی، آپ کی امیگریشن ہسٹری بھی خراب ہوگی، اور آپ کے اگلے چانسز بھی جو ہے نا وہ کم ہو جائیں گے کسی اور کنٹری کا ویزا لینے کے لیے. تو
اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. مقصد یہ ویڈیو بنانے کا یہ تھا کہ یو کے سے دوبارہ پھر ایک گڈ نیوز آ رہی ہے کہ ہم جو ہے نا ورکنگ آورس کو انکریز کرنے لگے ہیں. ابھی ہوئے نہیں ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, دس از اے سجیشن, کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے. اور اسی طرح پی ایس ڈبلیو بند ابھی نہیں ہو رہا بالکل, اس سال تو نہیں, اگلے سال بھی نہیں, میرے خیال سے اگلے 5 سال جو ہے نا پی ایس ڈبلیو بند نہیں ہوگا. اور کمپیریزن میں نے بتا دیا آپ کو, کینیڈا کا, یو کے کا, آسٹریلیا کا, تینوں برابر ہیں. آپ نے اپنے مطابق اسیسمنٹ کرنی ہے کہ آپ کو کون سا کنٹری زیادہ سوٹ کرتا ہے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کیجیے گا, اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.